کہ سی آر صاحب جو ریاست تلنگانہ میں جو کام کر رہے ہیں وہ قابل قدر ہے، بہت اچھا کام انجام دے رہے ہیں، ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں۔ اور جو جس انداز میں انہوں نے بڑے بڑوں کی موتی بند کرتے ہوئے کے سی آر صاحب نے جو کام انجام دیا، ایک ضرورت والا آدمی، ایک ہمت والا آدمی ہی وہ کام انجام دے سکتا ہے۔ کے سی آر صاحب نے بڑے عہدے کی کوئی چیز کی پرواہ نہیں کی، جو خاطی ہے، جو غلط کام کیا ہے کے سی آر صاحب نے اس کو صحیح کام، اور گورنمنٹ اور جو ہمارے ڈی جی پی صاحب اور ہمارے جو بھی لوگ انجام دیے ہیں وہ بہت ہی قابل قدر کام ہے۔ ان کی ضرورت کو میں سلام کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں، جس طریقے سے ہماری گورنمنٹ اور کے سی آر صاحب کی گورنمنٹ نے جو کام انجام دیے ہیں، ہنومان جینتی ہوں دے یا اور رام نومی ہوں دے، اور جو رمضان ہے انشاءاللہ جس کو پیسفل انداز میں بغیر ریاست میں پورے ہندوستان کی ریاستیں ڈسٹرب ہوئی لیکن تلنگانہ میں الحمدللہ آج بھی امن قائم ہے۔ یہ کے سی آر صاحب کا کارنامہ ہے، جنہوں نے 9 سال سے جو حکومت کی ہے، ایک سنگل 144 سیکشن لگنے نہیں دیا ریاست میں، ریاست کو بری نظر بھی نہیں لگی۔ اسی لیے ترقی یافتہ ریاست رہنے سے آج ہماری ریاست میں کئی ملٹی نیشنل کمپنیز پورے ورلڈ سے یہاں پر آ رہی ہے اور یہاں پر آنے کی خواہش ظاہر کر رہی ہے اور یہاں پر اپنا انویسٹمنٹ لگا رہی ہے اور یہاں پر ہمارے بچوں کو روزگار بھی دے رہی ہے۔ قابل مبارکباد ہے ریاست کے وزیر اعلیٰ کلوا چندر شیکھر راؤ صاحب اور ان کے فرزند کے ٹی آر صاحب، جنہوں نے جرت کے ساتھ پوروں کا مقابلہ کرتے ہوئے تقریباً اپوزیشن پارٹیاں ایک ہو کر اس ریاست کو ڈسٹرب کرنے کے لیے ٹی آر ایس کی حکومت کو تہس نہس کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ان کا کام، ان کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ تلنگانہ کی 4 کروڑ عوام جانتی ہے، تلنگانہ کی بچہ بھی یہ جانتا ہے کہ سی آر صاحب ایک سچے عوامی ہمدرد قائد ہے، جن کی وجہ سے آج اس ریاست میں بڑے پیمانے پر کام جن ہے۔ اور میں سلام کرتا ہوں ریاست کے وزیر اعلیٰ کو، بہت لوگ بہت طریقے سے بات کر رہے ہیں، آج ریاست کے وزیر اعلیٰ نے ہی آج ہمارے حیدرآباد کی شان کہلانے جانے والی مکہ مسجد کو 10 کروڑ سے زائد لاگت سے وہاں پر الحمدللہ بڑے پیمانے پر وہاں پر تعمیری کام انجام دیا۔ آج مکہ مسجد اپنی خوبصورتی کی گواہی دے رہی ہے کلوا چندر شیکھر راؤ صاحب کے کام، اور وہیں جامعہ نظامیہ کا آڈیٹوریم بھی آج ہمارے دکن کی شان بن کر ہے۔ اور یہی کہوں گا میں کہ انیس الغربا کو بھی آپ نامپلی کا بھی کبھی نظارہ کر لیجئے، 6 منزلہ عمارت، 40 کروڑ سے زائد لاگت اب تک اس کو لگی، اور میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ اس بات سے بھی میں کے سی آر صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے تلنگانہ مائنارٹی ریسیڈنشل اسکول میں اساتذہ کے، فزیکل ڈائریکٹرز کے لیب کے لیے، کئی اسٹاف کے سلیکشن کے لیے 9200 چلر پوسٹوں کو آپ نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا۔ میں آپ کے اس کو کام کی قدر کرتا ہوں اور ہم لوگ آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ سی آر صاحب کو آئندہ بھی کے سی آر صاحب اسی طریقے سے نہ صرف اقلیتوں کو بلکہ تمام قوم کو لے کر چلیں گے۔ کے سی آر صاحب نے بڑے پیمانے پر ہمارے دوسرے مذہبی بھائیوں کے لیے بھی، منادیر کے لیے بھی بڑے پیمانے پر کروڑ آف روپیز دیے ہیں۔ اب میں ان کے کام کو سہراتا ہوں اور میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ کے سی آر صاحب ایک بڑے پیمانے پر مسلمانوں کو خاص کر کے اچھی سے اچھی نمائندگی دیں گے۔ اور جو اب آنے والا گورنر کا کوٹا ایم ایل سی، ہم لوگ سب کی خواہش ہے کے سی آر صاحب سے کہ ایک ایڈوکیٹس کو، کیونکہ اب تک ایک بھی ایڈوکیٹس کو چیئرمین کا عہدہ بھی نہیں دیا گیا، ایک ایم ایل سی بنایا جائے، کیونکہ بنیادی سطح سے زمینی حقیقت پر تلنگانہ تحریک میں بھی کئی وکلاؤں نے ساتھ دیا ہے، جو اپنے آپ کو اریسٹ دیے، جیلوں کو گئے ہیں، کئی صحبتیں برداشت کی ہے، اور اسٹوڈنٹ پیریڈ سے بھی کئی لوگ حصہ لیے ہیں۔ میں خواہش کرتا ہوں کہ ایم ایل سی کا جو کوٹا ہے کے سی آر صاحب کا، انشاءاللہ اس میں ایک وکیل کو، ایک ایڈوکیٹس کو کے سی آر صاحب اگر نمائندگی دیں گے تو وہ ایڈوکیٹس بڑے پیمانے پر اقلیتوں کو ایک جگہ کر کر ٹی آر ایس کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا، کیونکہ انشاءاللہ یہ ہمارے ایڈوکیٹس فورم فار جسٹس کے جو یعنی فیصلے تھے، جو ہمارے ریزولوشنز تھے، ہم نے جو قراردادیں منظور کی ہیں، میں نے اس کو رکھا ہے، اور ہم ان اپوزیشن پارٹیوں کو بھی یہ کہیں گے کہ کے سی آر صاحب کے ساتھ قانون دامی حضرات ساتھ میں ہیں۔ انشاءاللہ جب بھی قانون کی ضرورت پڑے گی، وکلا کے سی آر صاحب کے ساتھ اٹھ کے آئیں گے، نہ صرف وکلا بلکہ اسٹوڈنٹ، تمام شعبے جات کے لوگ کے سی آر صاحب کی حکومت کے ساتھ ہیں۔ کتنے بھی اپوزیشن پارٹیاں کتنا بھی چلا لے، کچھ سے ہونے والا نہیں ہے۔ اس سے ہماری ریاست کو انشاءاللہ نظر بد سے اللہ محفوظ رکھے گا، ہماری ریاست کو امن والی ریاست بنائے گا۔